بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ خطبہ مشہور اندر تلاوت کی تھی، 16واں پارہ سورۃ مریم آیت مبارکہ نمبر 59۔ قرآن مجید اندر اور حدیث نبوی اندر، شریعت اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی ہر نفع مند اور دینی دنیاوی اعتبار دے نال جتنی بھی نقصان دہ چیزاں سن انہاں تو آگاہ کیتا ہے، اور یقیناً قرآن دی ہر بات ہی قابل قدر ہے، قابل اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ بہت سارے نائب اور آن والے لوگ انہوں نے بڑے بڑے خسارے، بڑی بڑی مصیبتاں، تکلیف اور دکھ برداشت کیتے ہیں، لیکن ایک خسارہ ایسا ہے، ایک چیز کا ضیاع ایسا ہے، اگر انسان اس کو کر بوے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہویا کردا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ سانو دنیا اور آخرت تینوں دنیا دے ہر خسارے، ہر گھاٹے، ہر نقصان تو محفوظ فرمائے۔ یہ خسارہ کیڑا ہے، نقصان کیڑا ہے، اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن پاک اندر جا بجا بیان فرمایا۔ میں تو صاحب آپ دے سامنے مختصر جے وقت اندر نماز دی اہمیت، فرضی نماز دی فرضیت، اور جڑے احباب کلمہ گو نے اور اس چیز تو کنارہ کش نے انہاں دے بارے اللہ رسول دین شریعت دا حکم کیا ہے، دو چار بات عرض کر کے بات نو ختم کروں گا۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ آج امت مسلمہ دنیاوی اعتبار نال بھی اور دینی حوالے نال بھی خسارے تو دو چار ہے، اور خسارہ صرف پورا ہو سکتا ہے نماز دی وجہ تو، نماز دی برکت دی وجہ تو، نماز دی اہمیت نو اجاگر کرن دی وجہ تو، نماز دی پابندی دی وجہ تو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اور پھر اسے قرآن مجید دی آیت دی تفسیر اندر نبی علیہ السلام دا فرمان ہے۔ ساڑھے ہاں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں، سانوں یہ موضوع بڑا پھکا لگتا ہے، بڑا ہولا جہا لگتا ہے کہ یار نماز مسلمان جس دل کرے پڑھ لوے، اللہ دی توفیق ہے، اللہ جس نو ہدایت دے وے انہوں اپنے در تے آن دی توفیق دیندا ہے۔ یہ ساریاں گلاں بجا نے، لیکن آیا کدی اسی غور کیتا ہے کہ دنیا دے ہر مشکل اوکھے کام لئی توفیق سانو لب جاندی ہے، صرف نماز واری اسی لفظ کیوں استعمال کرنے ہاں بھی اللہ توفیق دے گا تے پڑھ لے۔ اللہ نے تو انسان نو اختیار دیتا ہے اما شاکرا و اما کفورا۔ کل دی بات ہے
تہاڈی اسی مسجد اندر اے تہاڈی کنجوانی اندر ہے منیب پائی تے پھردے نے، جس نوں میں اور تسی عوام بیچارے نوں آندے نے بھئی یہ دماغی طور تے صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس بندے نوں ہدایت دے، جس نوں سمجھ دے۔ کل زور دی نماز میں الایمن مسجد پڑھی ہے تو صرف اسی 2 کہ 3 ساتھی ساں، ایک وہ منیب سی، ایک اور لڑکا آصف صاحب سن تے ایک میں ساں تے ایک بندہ ہو رہا ہے۔ پری مارکیٹ سارے مسلمان نے، اذاناں ہو رہی ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں نوں مذاق وچ کہہ دیتا کہ یار تو اس مسجد دا متولی بنیا ہے، آنا ہے تے انہاں سارے نوں نماز دی دعوت دیتی کر بھئی آؤ نماز پڑھنے واسطے۔ میری تہاڈی نظر اندر تو دماغی طور تے کمزور ہے، لیکن اس نے کمال جملہ بولیا جو اس وقت تو اج تک میرے ذہن تے بہ گیا۔ کہندا قاری صاحب اے لوگ اللہ نوں بھلے ہوئے نے، اور یقین جانو میں اس جملے تے غور کردا رہا کہ واقعی ہی اصل اسی نے بھی دماغی طور تے کمزور ہے یا مفلوج ہے یا پاگل ہے۔ پاگل تے ہوا ہے جڑا اپنا رب نوں بھول گیا ہے، دماغی طور تے کمزور تے ہے جڑا اپنے پروردگار نوں بھول چکے ہے۔ تو یقیناً یہ بات اسی طرح ہے کہ فردی نماز دا تارک اور نماز نہ پڑھنے والا اپنے رب نوں بھولے ہوئے ہے۔ تو آئیے اپنا آخرت دا خسارہ اس تو بھی بچ جائیے، اور دنیا اندر جو نماز نہ پڑھن دے نقصان نے طبی، روحانی، اسلامی، وہ بھی تواڈے سامنے گوش گزار کراں گا۔ قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے نماز نو ایمان قرار دیتا ہے کہ نماز عین ایمان ہے، لفظ صلاۃ نہیں، نماز واسطے اللہ نے لفظ ایمان استعمال کیتا ہے۔ نماز واسطے اللہ نے، نمازی بندے واسطے اللہ نے مومنین اور سچا پکا مومن ہونے کا اعلان کیتا ہے۔ نمازی بندے واسطے اللہ نے اس بندے واسطے اعلان فرمایا ہے کہ نمازی واسطے رحمانی اور شیطانی راستہ سی واضح کر دینے ہیں۔ نمازی انسان واسطے فرمایا اسی جنت الفردوس تیار کیتی ہے۔ نمازی بندے واسطے اللہ رب العالمین نے انہوں پکا تے سچا مومن قرار کے دنیا آخرت اندر جنتی قرار دیتا ہے اور کامیاب قرار دیتا ہے۔ رب دی نظر اندر جو کامیاب ہے یقیناً جنتی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں قرآن پاک دی آیت اندر اللہ نے موضوع بموضوع بیان فرمائیاں نے۔ آئیے اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور کرنا، پھر میں اور تسی اپنے گربان نظر دوڑائیے۔ پہلے پلے وقت اندر علماء بھی اللہ دے فضل نال اس چیز سے کاربند سن، عوام الناس بھی کاربند سی۔ کئی ایک حوالے، دلیلاں، شواہد موجود نے کہ بے نماز بندے نو بڑا برا سمجھا جاندہ سی اور اس تے جنازہ پڑھن واسطے کوئی نہیں سی تیار ہوں۔ اور اجے بھی یہ مثالہ موجود نے۔ اے 2-3 دن قبل دی بات ہے، جڑا والے دے علاقے اندر پروگرام سی تے پنڈ دے ساتھی نے دسیا کہ ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے تو 2 بیٹے نے، تے ایک نمازی ہے، پکا نماز پڑھدا ہے، فجر، زور، اثر، مغرب، جیسے پکا نمازی ہے، باپ بھی بیٹا بھی، تے دوسرا پتر جڑا ہے اس چاچے دا وہ نماز نہیں پڑھدا، توجہ نہیں دیندا، بس پڑھ لیا، جمعہ پڑھ لیا، آ گیا تے ٹھیک ہے۔ تے اس باپ نے اپنے بیٹے دا بانڈا کھان، اجے کنوارا ہے، شادی نہیں ہوئی، انہیں برتن الگ کیتا ہے کہ بے نماز ہے، یہ سارے برتن پلیت نہ کرے۔ اس باپ نے بیٹے دے برتن نو الگ کیتا ہے کہ جدو گھر آوے کھانا کھاوے، ساڈے نال بہ کے کھاوے، انہوں وکھرے بھانڈے تے وکھرے برتن کھانا دینا ہے جب تک کہ نماز نہیں پڑھدا۔ تو نماز نو بے نمازی بندے نو پلیت شمار کیتا جاتا سی۔ اور حضرت شاہ صاحب بڑا سخت جملہ فرماتے ہیں استاد محترم کہ بے نماز بندہ خنزیر نالوں بھی بدتر ہے، قرآنی اور حدیثی روشنی اور دلائل کے مطابق۔ اور پھر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بات کی جمع نقل کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری اندر فوت ہو گئے سن، بہت بڑے تابعی نے، کئی بڑے صحابہ کرام نے ملاقات کی ہے۔ رات میں پڑھ سے جامع ترمذی اندر انہوں نے قول نقل فرمایا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم شخصیات نے، پھر ایک بھی نہیں، 1000 نہیں، 5000 نہیں، 1,44,000، اور دوسری روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام دی نظر اندر حضور دے جان تو بعد جس صحابہ کرام دے دور اندر جس گناہ دے کرن دی وجہ تو صحابہ اس بندے نو کافر سمجھے سن۔ یہ میں تسی نہیں کہ کسی نو ایویں اسے اندر آ کر کے تے مذہب دی آڑی تے مسلک دی بنیاد تے کافر تے مشرک قرار دئیے۔ یہ حضور دے صحابہ نے جنہ دی عظمت اور شان اللہ نے قرآن پاک دی 700 آیات بیان فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلاں دا اشارہ کر کے تے زبان نبوت الا کے فرمایا ہے
ابو بکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ تے جنتی کسے نو کافر تے جہنمی نہیں آکھ سکدا۔ قرآنی اور حدیثی دلائل اور شواہد دی بنیاد تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا نقل فتویٰ نقل کیتا ہے۔ عبداللہ بن شقیق تابعی نے فرماندے نے کہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام نو ملیا اور نماز دے حوالے نال باتاں پوچھیاں نے، اور جڑا نماز نال سستی کردا سی حضرت عبداللہ بن عمر دا قول بھی نال ہی ذکر ہے۔ شقیق بن عبداللہ فرماندے نے کہ حضور دے صحابہ کرام صرف بے نماز بندے نو کافر سمجھدے سن۔ شراب، زانی، جوا، سود، قتل و غارت، تہمت، الزام، چغلی، جھوٹ بولن والے نو صحابہ کافر نہیں سی قرار دیندے، لیکن بے نماز بندے نو صحابہ کرام مرتد اور کافر اور بدین سمجھدے سن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن بے نمازی بندے دے بارے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ فجر یا عشاء دی نماز ہوندی نا تے صحابہ کرام مسجد چاندے تے جانیاں یہ نماز تو بعد اگر کسے دی رکھ کر دے، سنبھال کر دے کہ فلاں حاضر نہیں ہویا، فلاں حاضر نہیں ہویا، تے صحابہ فرماندے نے کہ ساڈے دلاں چ گمان پیدا ہو جاندا کہ ہو سکتا ہے رات نو کلمے تو پھر نہ گئے ہوئے، جڑا فجر دی نماز تے نہیں آیا، جے فجر تے آ جاندا عشاء تے نہ آندا تے صحابہ گمان کردے سن کہ ہو سکتا ہے انہیں حضور دا کلمہ چھڑ کے تے مرتد ہو گئے ہوئے۔ اپنے صحابہ کرام ساتھیاں دے بارے اے نماز دی کیفیت دی وجہ تو گمان کردے سن۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تے قرآن پاک نے اس نماز دی اہمیت اور فضیلت نو ہر صورت اندر، ہر پارے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس بندے دا کوئی دین نہیں، اس بندے دی کوئی شریعت نہیں، اس بندے دا کوئی مسلک نہیں، اس بندے دا کوئی عقیدہ اور منہج نہیں جو بے نماز ہے۔ آج تو نہیں، حضور دے زمانے تو پہلے بے نمازی بندے دی کوئی وقت نہیں سی اور گناہگار شمار ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی نماز اور انہوں نے اس خطبے دا ذکر جامع ترمذی اندر جو انہوں نے اپنی قوم نو بیت المقدس تے ممبر تے کھڑے ہو کے دیتا سی، فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میری قوم دے لوگو اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا جے اور نماز دی پابندی کریا جے۔ طریقہ کار اوقات الگ سن لیکن نماز سابقہ نبیاں تے بھی اور سابقہ نبی دے منن والے قوم تے بھی نماز فرض سی، کسے نبی اور قوم تے نماز معاف نہیں ہوئی۔ صرف یہ ساڈی بولی بالی اور حضور دی بڑی بی بی امت ہے جنہاں نو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پڑھن تے پھر بھی مسلمان نے، سالہ سال نہ پڑھن پھر بھی مسلمان نے، کلمہ گو نے، عاشق رسول نے اور نبی پاک دے چان والے نے، سر کٹان والے نے، گلیاں بازار بند کرنے والے نے، بھنگڑے پان والے نے، جشن ملان والے نے، محرم اندر اپنے آپ کو زخمی کرنے والے نے، بازار بند کرنے والے نے، سارا کو کرنے والے نے، لیکن نماز نہیں پڑھنے والے۔ آئیے نماز کی اہمیت نو، حیثیت نو اپنے دل اندر جگہ دیجئے، اور اسلام دی بنیاد اور اساس جس بندے کو فرضی نماز نہیں اس کو اسلام دا کوئی حصہ صحابہ کرام دے قول دے مطابق اس دے بندے کو اسلام دی کوئی چیز موجود نہیں۔ جو نمازی ہے اس کو اللہ نے بڑی رحمتہ اور فضل نہ نوازے ہے، وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دیندار بھی ہے۔ اور پھر دوسرا مغالطہ ساڑی اس قوم اندر شیطان نے دیتا ہے تے کوئی نام نے ہاتھ مسلمانہ نے دیتا ہے۔ آدھے نے حضرت صاحب اسی بڑے بڑے نمازی ویکھے نے، نمازاں بھی پڑھ دے نے تے مندہ بھی بول دے نے، نمازاں بھی پڑھ دے نے تے ٹھگی بھی کر دی نے، نمازاں بھی پڑھ دے نے تے جناب سود بھی کھان دے نے، نمازاں بھی پڑھ دے نے تے دو رغیاں بھی کر دے نے۔ یہ سارے گناہ اپنی جگہ تے برقرار نے، یہ گناہ ہی ہے نے۔ اگر نمازی کرے پھر بھی گناہ ہے، اگر بے نماز کرے پھر بھی گناہ ہے، لیکن یہ سارے جرم اور گناہ ایک طرف، اور صرف بے نمازی گناہ یہ بڑا جرم جے یہ شرک ہے، اور شرک دی مغفرت کوئی نہیں۔ یہ سارے جرم ایک طرف کر دیتے جان تے صرف 5 وقت نماز تو ایک نماز چھوڑ دیتی جائے تو وہ جرم معاف نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جرم ہے جی رب نہ چاہے تو قرآن پاک نے نقشہ کھینچیا اور نماز کی اہمیت نو بیان فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بڑے ہی آسن اور ہر جو انداز سی نماز دا سمجھان دا انسان دی عقل، شعور اور دل تسلیم کردہ سی، حضور نے اسی رنگ اسی انداز سمجھایا ہے۔ حدیثی دلائل بھی موجود ہیں۔ آئی اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور کرنا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعد، اللہ فرماتے نے دنیا تو جان تو بعد، حضور دے جان تو بعد یا پہلے لوگاں دے جان تو بعد انہاں دے جڑے نائب بنے نے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، فرمایا انہاں دے جان تو بعد انہاں چوریاں کیتیاں نے، ڈاکے مارے نے، شراباں پیتے نے، نسلاں بگڑیاں نے،
کسی گناہ دا ذکر تے کمزوری تے نقصان دا ذکر اللہ نے قرآن پاک اندر بیان نہیں کیتا، انہاں تے عذاب آئے نے انہاں دا ذکر بھی نہیں کیتا۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، جڑے نائب بندے جا رہے نے، پیچھے آندے جا رہے نے، نسلاں آ رہی نے۔ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، وہ نماز نو ضائع کر دے جا رہے نے، نماز دی اہمیت نو گھٹاندے جا رہے نے۔ فرمایا کیوں کر دے نے؟ نماز کیوں ضائع کر دے نے؟ نماز کیوں چھوڑ دے نے؟ فرمایا واتبعوا الشہوات، انہاں اپنے نفس دی پیروی کر لئی، اپنی خواہشات دی پیروی کر لئی، اپنے نفس دے تابع ہو گئے، نفس دے پیچھے چلن لگ پے، اپنے نفس نو الہ منیا ہے۔ تے جڑا اپنے خواہش تے نفس دی سکون اور اطمینان لئی کوشش کردا ہے، تگو دو کردا ہے، یقیناً اللہ دے حکم تو اور اللہ رب العالمین دے فرمان تو دور ہو جاندا ہے۔ فرمایا واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اللہ فرماندے نے ان قریب اساں انہاں لوگاں نو گمراہ کر دینا ہے، وہ لوگ ہدایت دا رستہ کھو باندے نے جڑے بے نماز بن جاندے نے۔ فرمایا غی ایک جہنم دی وادی بھی ہے، نہ جہنم اندر سٹ دیاں گے جتھے خون تے پیپ بھر بھر کے جہنمیاں نو پھیلایا جائے گا، اتھے بے نماز جان گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہ نے نا بڑے پیارے انداز اندر اضاعوا الصلاۃ، نماز دے ضائع کرم دے معنی بیان فرمائے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نماز اندر سستی کرنا اے بھی نماز نو ضائع کرنے دے مترادف ہے، اور نماز اندر کمی کوتاہی کر دینا اے بھی نماز نو ضائع کرن دے مترادف ہے، نماز نو چھوڑ دینا اے بھی نماز ضائع کرن دے مترادف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت پاک دی روشنی اندر دی وضاحت بیان فرمائی، تفسیر بیان فرمائی۔ صحیح ابن حبان اندر اور مسند احمد اندر حدیث پاک ہوندی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد ایک وقت آئے گا کہ لوگ اسلام دے کڑے نو اپنے گلے چ اتار کے پھینک دین گے، اسلام دے کڑے نو توڑن دی کوشش کرن گے، ایک کڑا ٹوٹے گا، دوسرا ٹوٹے گا، تیسرا ٹوٹے گا۔ فرمایا اسلام دا پہلا کڑا جو ٹوٹے گا، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دے حکم اور شریعت دے مطابق زمین تے فیصلے نہیں ہون گے، عدل انصاف نہیں ہوئے گا۔ اسلام دے ضائع ہون دی دلیل ہے، اسلام دے ضائع ہون دی حضور وضاحت فرما رہے ہیں کہ انہاں بندیاں کول اسلام کھس جائے گا، اسلام دی اہمیت دل چوں نکل جائے گی۔ پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کیتے جان گے، یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا باری باری ایک ایک کر کے اسلام دے کڑے توڑی جان گے، ایک کڑا ٹوٹے گا اسلام دا ایک رکن ضائع کر کے حیثیت اہمیت ختم کر کے دوسرے وال دوڑن گے، دوسرا بھی ٹوٹ جائے گا تے تیسرے وال دوڑن گے۔ آقا فرماندے نے میرے اسلام دے بنیاد تے اساس تے آخری کڑا جو اسلام دا ہے، فرمایا نماز و آخرہن الصلاۃ، تے نماز نو بھی ضائع کر دین گے، نماز دے کڑے نو اپنے گل چو اتار دین گے تے اسلام ہاتھ اندر نہیں رہ جائے گا، اسلام دی اہمیت اور حیثیت ختم ہو جائے گی۔ میں اور تسی جو بے نماز نے حقیقی نمازی نہیں، دل تو نہیں پڑھ دے یا کسی وجہ تو نماز تو دور نے، وہ لکھ دعوے کرن ایتھے کھڑے ہو کے دعاواں کرن یا اللہ فلسطین دی مدد کر، کدے بھی جذبہ جہاد نہ دے دل چو پیدا نہیں ہو سکدا، وہ کدے بھی جان دین واسطے تیار نہیں ہو سکدے۔ جڑے رب دے بنائے ہوئے وجود نو رب دے حکم تے جھکا نہیں سکدے، وہ قربان کتے کرن گے؟ آقا فرماندے نے اسلام دا آخری کھڑا نماز ہوئے گا، نماز نو ضائع کر دین گے، نماز نو چھوڑ دین گے۔ ایک اور مقام قرآن پاک دا فرض نماز دی اہمیت اللہ نے سمجھائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ، سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 143 دوسرا پارہ ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ فرمایا محبوبہ سونیا جدوں تحویل قبلہ دا حکم نازل ہویا ہے، جڑا ہن مسلماناں بیت
المقدس دے بارے پریشان نے، یہودی قابض ہوندے جا رہے نے، اس سے بیت المقدس وال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھ دے سن۔ یہودیاں دا بھی قبلہ سی، عیسائیاں دا بھی قبلہ سی، مسلماناں دا بھی قبلہ سی، اسی وجہ تو تکرار پایا تے یہودیاں نے فساد ڈالیا ہے کہ ساڈا حق بندا سی اس تے قابض ہوئیے، حکمرانی ساڈی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 ماہ نمازاں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں نے۔ پھر میرے محبوب دی خواہش کے مطابق حضور دی چاہت اور تمنا سی کہ اللہ رب العالمین ساڈا بیت اللہ ساڈا جو نماز دا مرکز ہے جس وال اسی قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھیے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، مکہ ہونا چاہیے۔ میرے محبوب دی خواہش دا اللہ نے احترام کیتا ہے تے پاس رکھے ہے۔ دوران نماز ہی آسمان تو جبریل آ گئے تے صحابہ کرام نے اپنے رخ تے چہرے دوران نماز ہی بیت اللہ وال پھیر دیتے نے، بیت الاقدس تو ہٹا کر کے۔ تے جدوں صحابہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے اللہ نے یہ حکم برقرار کر دیتا ہے، پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہن بیت المقدس وال چہرہ نہیں کرنا، رخ نہیں کرنا نماز پڑھن واسطے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے ذہن اندر ایک سوال آیا، فرمایا اللہ دے رسول جی جڑے پہلے ساڈے تو مسلمان بھائی جڑے فوت ہو گئے نے، جڑے شہید ہو گئے نے، جنہاں نمازاں اپنا چہرہ بیت المقدس وال کر کے پڑھیاں نے، انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ حکم تے تبدیل ہو گیا ہے، پہلے اسی منہ بیت المقدس وال کر کے نماز پڑھدے ساں، ہن بیت اللہ وال کر کے پڑھ رہے ہاں، انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے آسمان تو دین شریعت وہی نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے نے اے سونیا جڑے پہلے تواڈے تو تواڈے صحابہ شہید ہو گئے نے یا فوت ہو گئے نے، یہ جڑے زندہ نے جنہاں نمازاں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھ لیاں نے نا، انہاں دے بارے آسمان تو وحی آئی، فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، فرمایا اللہ رب العالمین تواڈے ایماناں نو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان دا لفظ آ گیا ہے، ایمان تو کی مراد ہے؟ فرمایا جنہاں پہلے نمازاں پڑھ لیاں نے انہاں دا ایمان بندا ہے، نماز نال ایمان بندا ہے، نماز عین ایمان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما کان اللہ صلاتکم، اللہ تواڈیاں نمازاں ضائع نہیں کرے گا، وما کان اللہ لیضیع، کسی اور چیز دا صدقات خیرات دا ذکر نہیں فرمایا، نفلی نماز دا ذکر نہیں فرمایا، تہجد دا ذکر نہیں فرمایا، نماز دا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ سوال صحابہ دا نماز دے متعلقہ سی۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے تواڈے ایمان نو تواڈیاں ایمان نو تواڈے ایمان نو ضائع نہیں کیتا۔ تے سمجھ آندی ہے نماز عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، تے جڑا نہ پڑھے اس دے ایمان اندر کمی ہے تے شک کیتا جا سکدا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے نماز دی اہمیت نو سمجھایا ہے، سورۃ القلم ہے، اللہ تے آیت مبارکہ نمبر 43، کل قیامت دا دن ہوئے گا بے نماز بندہ ایتھے تے کوئی پرواہ نہیں، قاری صاحب جمعے پڑھاندے رہن، کوئی دعوت دین والا دعوت دیندا رہے، اساں پڑھنی اپنی مرضی دی، اے کیڑا ہوے جنت کیڑی نماز اندر پئی ہے، جنت جڑی کیڑا نماز نال لبنی ہے، اے جملے تے لفظ ایسے کفریہ تیرے غلیظ جملے نے جے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا دور ہوندا تے اج دے مسلماناں دا سر قلم کر دتا جاندا۔ اللہ رب العالمین نے نماز دی اہمیت جے اتنے نہ سمجھ آئی تے کل قیامت والے دن نماز دی اہمیت ضرور رب سمجھا دے گا۔ اللہ فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، زمین تانبے وانگو تبدی ہوئے گی، آسمان تے سورج سوے نیزے تے ہوئے گا، ساری آدم دی اولاد رب دی عدالت اندر کھڑی ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین میدان معاشر اندر اس جگہ تے حکم ارشاد فرمان گے، اللہ فرمانے یوم یکشف عن ساق، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی تو پردہ ہٹان گے۔ میرے رب دی پنڈلی دا ذکر ہے، کیویں دی پنڈلی ہے؟ لیس کمثلہ شیء کما یلیق بشانہ، جس طرح اس دی شان دے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دین گے وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، تے پوری آدم دی اولاد نو اللہ فرمان گے میرے قدموں اندر سجدہ کرو۔ اتنے کس دی مجال ہے یہ رب دے حکم دی خلاف ورزی کر جاوے؟ اتنے اپنی منوا لو تے مرضیاں نے، اتنے رب نے مہلتاں دتیاں نے تے نہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، رب نے چھوٹاں دتیاں نے تے اسی لوگ غافل ہوندے جا رہے ہیں۔ کل قیامت دے دن ساری انسانیت نو سجدے دا حکم ہو گیا ہے، اتنے سجدے ہو رہے نے اپنی مرضیاں نال، اتنے رحمان دا ایک حکم ہونا ہے، اتنے تے 5 دفعہ بلایا جاندا ہے تے نہیں جے آندے،
اے بھی اس بات دے ضمن اندر آندی ہے کہ کوئی بلان والا بلاوے تے سب تو وڈی ذات ہوئے انسانیت دے ناتے ادب و معاشرت دے ناتے اخلاقیات دے دارے اندر مینوں کوئی بڑا بلاوے تے مینوں جانا چاہیے میں نہ جاواں تے دو بندے کہن گے یار حضرت قاری صاحب انہاں نوں تے اخلاقیات دا پتہ ہی کوئی نہیں ادب دا پتہ ہی کوئی نہیں جے رب اتنی بڑی ذات بلا رہی ہے تے بے ادبی کر رہے ہیں یا نہیں گستاخیاں کر رہے ہیں یا نہیں اس رب دے حکم دی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں یہ ساری گلاں اپنے ذہن اندر رکھیا کرو اللہ فرماتے نے ساریاں نوں سجدے وال بلایا گیا ہے تے جڑے دنیا تے جھکن دی عادت جنہاں نوں سی جڑے دنیا تے جھکدے سن اللہ دے قدم اندر اتھے بھی جھک جان گے کئی ظالم تے فاسق تے نافرمان متکبر تے باغی کھڑے نے جڑے دنیا تے نہیں سی جھکدے حضور نے فرمایا جڑے نہیں سی جھکدے او جھکن دی کوشش کر رہے نے سجدہ کرن دی کوشش کر رہے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے راوی نے روایت صحیح البخاری اندر اس آیت دی روشنی اندر آقا نے فرمایا انہاں لوگاں دے جسماں اور گردناں دے درمیان رب سریا پوا دے گا سریا ڈال دیتا جائے گا دنیا تے نہیں نہ جھکے میں آج بھی رب تانوں نہیں جھکن دینا اے میرے فرشتو انہاں نوں پکڑ لو فلا یستطیعون طاقت ہوئے گی وجود اندر پار ہوئے گا سلامت ہون گے لیکن سجدہ نہیں کرن گے فرمایا خاشیتاً ابصارہم اس بے شرمی دی وجہ تو اس گناہ دی وجہ تو رب دے سامنے نہ سجدے کرن دی وجہ تو یہ ذلت اتنی ہوئے گی رسوائی اتنی ہوئے گی جدوں رحمان کہے گا میں تینوں جھکن نہیں دینا تو دنیا تے نہیں جھکیا ہن ایتھے بھی نہیں جھکن دینا اللہ فرماندے نے اس اللہ دے حکم نو سن کے اس اللہ دے پیغام نو سن کے خاشیتاً ابصارہم فرمایا اکھاں نیویاں کر لین گے ترقہم ذلہ تے ذلالت تے سیاہی چہرے تے مل دتی جائے گی وقد قانوا یدعون الی السجود اللہ فرماتے نے او بدبختو او میرے بندو کیا تانوں دنیا تے سجدے واسطے نہیں سی بلایا جاندا وقد قانوا یدعون الی السجود وهم سالمون صحیح سلامت سو تے سجدے نہیں سی کردے ہن میرے رب دا حکم مننا چاہندے ہو تے میں رب نہیں جے منن دینا انہاں دی سزا ہے فرشتے انہاں نوں پکڑ لو گردن اندر سریے پا کر کے انہاں نوں جہنم دی آگ اندر سٹ دیو لوگو بے نمازی بندے دا انجام بے نمازی بندے واسطے شریعت نے کوئی رعایت نہیں رکھی بے نماز بندے واسطے کوئی رخصت تے چھوٹ نہیں رکھی بے نماز بندے واسطے اللہ نے کوئی انعام تے فضیلت نہیں رکھی ایک اور مقام قرآن پاک دا فردی نماز دے حوالے نال اللہ رب العالمین نے نماز دی اہمیت نو جا بجا بیان فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ایمان والیو نماز قائم کیتا کرو اخلاص پیدا کرو نمازاں واسطے نماز بھی ضروری ہے تے اللہ واسطے پڑھنا ضروری ہے نماز بھی ضروری ہے تے نیت خالص ہونی چاہیے فرمایا نماز دے پابند بن جاؤ جدوں بندہ نماز دا عادی ہو جاندا ہے نماز دا پابند ہو جاندا ہے اللہ اس واسطے اسلام تے چلن دا راستہ آسان بنا دیندا ہے ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطى وقوموا للہ قانتین فرمایا ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو ساریاں نمازاں دی پابندی کرو بالخصوص عصر دی نماز یہ اس واسطے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا طلبگار ہے یا دنیا دا طلبگار ہے عصر دے وقت مصروفیت بڑی ہوندی ہے عصر دے وقت گاہک بڑے آندے نے عصر دے وقت لوگوں اندر افراتفری بڑی ہوندی ہے کیونکہ شام دا وقت قریب ہونے والا ہے ہر بندہ جلدی تیزی اندر ہوندا ہے لیکن رحمان نے میرے اور تواڈے واسطے یہ رستہ بیان کیتا ہے فرمایا درمیانی نماز دی حفاظت کرنا عصر دی نماز دی حفاظت کرنا صحیح البخاری اندر حدیث پاک ہوندی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام غزوہ بدر یہ غزوہ احد دا واقعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر یہ احد دے میدان وچ نے شادی تے نہیں کسی فنکشن وچ نہیں تے نہ دکان تے نہ مارکیٹ تے نہ بازار نہ اسپتال نہ اڈیاں تے نہ تھڑیاں تے نہ کرکٹ گراؤنڈ تے نہ میچ تے کسے عصر دی نماز دا وقت گزریا جا رہا ہے تے حضور نو پتہ ہے کہ نماز کوئی نہیں پڑھی اور سورج غروب ہونے دے قریب ہے اور کتے میدان بدر وچ انہاں کول پوچھو جتھے جنگی حالات بندے نے کہ او ماحول اور او جگہ کیویں دی ہوندی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کول آئے نے فرمایا اللہ دے رسول جی حال صلیت العصر
اثر دی نماز پڑھ لی نے کتنے نے حالت جنگ نے تے کس چیز دی فکر ہے نماز دی فرمایا اللہ دے رسول جی نماز اس پڑھ لی فرمایا عمر میری نماز رہ گئی ہے وقت گزر اول وقت گزر گیا جتے حضور پڑھتے سن حالات جنگ طریقہ قرآن نے بیان کیتا ہے 6 طریقے قرآن صرف ایک سجدہ بھی کرنا ضروری اور لازم ہے حضرت عمر نے پوچھا فرمایا عمر میری نماز بھی رہ گئی فرمایا عمر تھوڑا جا سیڈ تے ہونے آئیے نماز پڑھی اثر دی حالت جنگ اور جنگی سامان آپ نے زرہ بھی پہنی ہے خول بھی پہنے ہے تلوار ہاتھ چے گھوڑا اپنے کول سواری ہے حضرت عمر بھی اترے حضور بھی اترے تے آپ نے جو سارا سامان جنگی ساز و سامان پہنے ہوئے ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر دی نماز عمر نو پڑھائی خود بھی پڑھی جماعت کروائی کتھے میدان قتال نماز ہو گئی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھیا ہے نا کہ وقت نماز دا گزر گیا ہے پڑھنی تے ہے تھوڑا جہا سورج رہندا ہے ٹکیا باقی ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اندر بیٹھے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کسی انسان واسطے بددعا نہیں کی تھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی حضور نو گالاں کڑیاں گئیاں نے پتہ نہیں کی کیا گیا حضور نو طائف دیاں وادیاں پتھر مارے گئے تے فرشتہ آیا فرمایا اے آن والے ہو تسی نہیں جان دے اے قوم میرا مقام نہیں سمجھدی تے اللہ انہوں ہدایت دے گا پتھر کھا کے کافراں کولو حضور نے دعا دیتی ہے جی اوہی کافر نماز دے دوران حائل ہوئے نے وقت تو لیٹ ہوئی کس وجہ تو قتال دی وجہ تو قتال ہو رہی سی کافراں نال مشرکاں نال تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی ارشاد فرمایا اے عمر اللہ رب العالمین انہاں کافراں دے گھراں نو انہاں مشرکاں جنہاں دی وجہ تو میری نماز لیٹ ہو گئی ہے رہ گئی ہے اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے الفاظ دل التجا کرے نے اے اللہ انہاں مشرکیناں دے جڑے بڑے مر گئے نے انہاں دے بابے دادے انہاں دے والد جڑے بھی دنیا تو رخصت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں نو ہی اگ نال بھر دے انہاں تے جانا ہی ہے لیکن انہاں دے جو بڑے فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں نو بھی اگ نال بھر دے حضور نے میدان قتال یہ لفظ ارشاد فرمائے کس دی وجہ تو حضور نو گالاں کڑیاں گئیاں نہیں حضور نو تیر لگا ہے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو تنگ کیتا ہے نہیں بلکہ نماز لیٹ ہوئی ہے تے لیٹ ہونا کافراں دی وجہ تو ہوئی ہے تے محبوب نے فرمایا اے اللہ انہاں مشرکین دے جڑے بزرگ تے وڈے مر گئے نے انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے جنہاں میں محمد دی نماز لیٹ کروا دیتی تے نماز اثر صلی اللہ علیہ وسلم جی حضور میدان قتال وچ نماز نہیں چھڈی پڑھی ہے تے لیٹ ہو گئی ہے تے بددعا دیتی ہے مومن مسلمان کلمہ گو لا الہ پڑھنے والو اہل حدیثو اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندیو مسلمانو دسو میرے اور تہاڈے کول کیڑا باقی گزر ہے کپڑے پلیت نے چنگا مسلمان ہے بھئی پلیتی دی حالت وچ پھرنا چنگا مومن ہے نماز دی اہمیت دعوت دو حضرت صاحب کپڑے ٹھیک نہیں کپڑے نکے ہوئے کپڑے ناپاک نے ہے مسلمان تے پلیت کپڑے پائی پھردا ہے مومن تے پلیت پھردا ہے ویسے عذر بندا کوئی نہیں جتنے بھی عذر پیش کرنے اللہ دے ہاں شریعت دی روح اندر کاروبار دکان کرکٹ میچ یا میدان کوئی بھی ہوئے کوئی بھی عذر ساڈا قابل قبول ایتھے کوئی نہیں اگے کیویں ہوئے گا پھر قرآن پاک نے ایک اور مقام تے اے جتنی آیتاں اور حدیثاں پڑھ رہے ہیں نا تے بے نماز بندہ نماز نہیں جڑا پڑھدا وہ ساریاں چیزاں دا رد کردا ہے انہاں ساریاں چیزاں نو تے چھوڑی بیٹھا ہے جو قرآن دے حکم نو مندا حضور دے حکم نو مندا کوئی ایک تے من لیندا پھر ایک اور مقام تے اللہ نے فرضی نماز دی اہمیت سمجھائیے ایتھے مسئلے پوچھے جاندے نے کل دے ایتھے مسئلے پوچھے جاندے نے جی اینجے جی میں فلاں کرنا چاہنا مسئلے پوچھے جاندے نے عمرے دے اس بندے کا عمرہ بھی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس بندے کی جنازے میں کھڑی ہوئی بولے ہوئے لفظ اور شہادت میت کے حق میں کوئی نہیں قبول ہوتے جو بے نماز ہے جو بے نماز انسان ہے اس کی کوئی عبادت قرآن میں شریعت میں دین میں توحید کے بعد اللہ نے کون سا عمل اسی جی نہیں جی چھڈو جی شیطان نے کیسے 99 نیکیاں کرا کے تے ایک گناہ کروا رہا ہے بے نمازی ہون والا اسی بڑا کام کر رہے ہیں جی رفاع عامہ دی اسی فلاں کیتا ہے جی پنڈ فلاں کیتا ہے یتیم بچیاں نو اے کیتا ہے فلاں نو ستنا مال دیتا ہے اسی اینج کر رہے ہیں یہ سارے معاملات اور ساری چیزیں صحیح البخاری کی حدیث پر پیش کرتے ہیں آقا فرمایا اے میرے صحابہ میری امت دے لوگو ڈر جایا جس بات با خوف
اپنے ذہن وچ رکھیا جے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نو اپنے دل و دماغ وچ رکھیا جے۔ یا رسول اللہ کی آپ نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک عصر دی نماز چھڑ دے، روایت صحیح البخاری اندر اس نو اس بات تے خوف زدہ رہنا چاہیے، اس دے دل وچ پریشانی رہنی چاہیے کہ ایک نماز دی وجہ تو، نماز عصر دی وجہ تو جے میرے رب دا غصہ غالب آ گیا، جے میرے رب نے چاہا، آقا فرماتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے نیک اعمال اللہ ضائع کر دے گا جس نے ایک فرض نماز چھوڑی۔ لوگوں دین کے اندر، شریعت کے اندر، پوری دین حنیف اور قرآن کے اندر کلمہ توحید کے بعد کسی عمل کی پوچھ گچھ نہیں ہے، سب سے پہلے پوچھ ہے تو فردی نماز کی ہے، جس کی اہمیت اور حیثیت اور دعوت ہے وہ نماز ہے۔ جو بے نمازی ہے اس کے ہر عمل کے اندر خدشات ہیں، اس کی قبولیت کے اندر خدشات ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت کو بیان فرما دے ہویا ایک اور مقام تے اس نماز پڑھنے والے نو جنتی قرار دیتا ہے اور مومن قرار دیتا ہے اور عمل صالح قرار دیتا ہے۔ جو بھی عمل شروع ہوتا ہے وہ صالح تبھی ہوگا جب فردی نماز کے بعد ہوگا۔ ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے، نماز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واقعہ، ایک صحابی رسول بڑے اللہ دے ولی اور برگزیدہ صحابی نے، بڑے پیارے اور بڑی عمر والے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت اندر فردی نماز پڑھائی تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فلاں ابن فلاں کتھے؟ تے کوئی نہ جواب آیا۔ فرمایا اے امیر المومنین سانو تے نہیں پتا کہ کیوں نہیں نماز وچ حاضر ہو سکے، ایتھے پی ٹی آئی تے نون والے تے جناب سیاستاں کٹیاں جا رہی نے، میرے عمر نے بھی سیاست کیتی ہے۔ بے نماز بندے پہلا حکم تے لاگو یہ کرو کہ جڑا کلمہ پڑھدا ہے، لا الہ پڑھدا ہے، اس نو نماز پڑھنی چاہیے جڑی پارٹی دا بھی ہوئے۔ تے جے حاکم وقت یہ قانون ایندی کوئی گل کرن کہ میں سب تو پہلے نماز والا حکم لاگو کراں گا تے نافذ کراں گا تے جڑے نماز نہیں پڑھن گے میری پارٹی دے وہ بندے شمار نہیں ہون گے، انہاں نو اسی اپنی پارٹی نال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا امیر المومنین تے جناب پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والے، اسلام دا نفاذ کرنے والے، آج بھی مثالیں عمر کی دی جاتی ہیں، آج بھی ذکر عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست اور خلافت امارت کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے بندہ سنبھالیا کہ میرا فلاں دوست ساتھی صحابی حضور دا نماز وچ فجر وچ کوئی نہیں، پوچھیا گیا، فرمایا امیر المومنین سانو نہیں پتا کہ وہ کتھے۔ فرمایا آؤ چلیو دے گھر پہنچے، دروازے تے دستک دیتی تے اس صحابی دی ماں کو مل پئی۔ فرمایا تیرا بیٹا نماز وچ حاضر نہیں ہویا۔ صحابی بھی آ گئے تے آ کر کے پوچھیا، فرمایا تو نماز تے نہیں سا۔ فرمایا امیر المومنین اللہ نے رات میں توفیق دیتی قیام کیتا ہے تے میں جو فجر دا ویلا قریب آیا ہے تے کمزوری غالب آ گئی ہے، نیند دا غلبہ آیا ہے تے میں نماز تو رہ گیا، لیٹ ہو گیا۔ تے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ لال ہو گیا غصے نال۔ تے حضرت عمر نے جملہ کیا، فرمایا تم فلاں ابن فلاں نہ ہوتا، فلاں ابن فلاں نہ ہوتا تو عمر تجھے آج کوڑے مارتا کہ ساری رات نفلاں ہی لگے رہے ہیں تے فرض چھوڑ کے بہ گئے ہیں، عمر کوڑے ماردا میں نے تیرے فلاں دی اس دی نیکی اور اس دی وجہ تو میں تینوں کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ عمر آج تینوں ایتھے ہی سزا لاگو کردا، کوڑے ماردا۔ رات نو تہجد پڑھدا رہ گیا ہے، تہجد بعد میں ہے، امیت بعد میں ہے، قیام اللیل بعد میں ہے، تلاوت قرآن بعد میں ہے، حج و عمرہ بعد میں ہے، سارے نیک اعمال صدقات و خیرات فضائل ذکر و اذکار وظیفے جملے تلفظ سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے جو اسلام کا کڑا حساس بنیاد ہے جس پر اسلام کھڑا ہے، آج مسلمان جس پر کھڑے ہیں، جو اپنا اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں یا کسی کو اپنے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، عملی اعتبار سے زبانی اعتبار سے تو میں پتہ نہیں کیا کہہ لوں گا، عملی اعتبار سے اگر کسی کو دعوت دینی ہے وہ نماز کے ذریعے ہے۔ ادھر سکھ بیٹھا ہے، یہ مسلمان بیٹھا ہے، یہ یہودی بیٹھا ہے، اذان ہو گئی، مسجد سے آواز آئی، سکھ بھی بیٹھا رہا، ہندو بھی بیٹھا رہا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا بھی بیٹھا رہا، نہ پتہ چل سکا سکھ وہ ہے یا یہ ہے، یہودی وہ ہے یا یہ ہے۔ لہٰذا اس تفریق کو بالا تر رکھیے، اس تفریق کو نمایاں کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ آئیے قرآن دیکھ اور مقام نماز کی اہمیت، نماز دی فرضیت اللہ رب العالمین نے نمازی بندے واسطے کتنا بڑا انعام اللہ نے قرآن وچ رکھا ہے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ،
او لوگ جڑے نماز قائم کردے نے نماز پڑھدے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے اللہ دے راہ اندر مال خرچ کردے نے اولئک ای مومن اولئک ای لوگ فرمایا ہم المؤمنون حقا یہ سچے مومن نے پکے مومن نے دنیا جو مرضی کوے حاجی سلطی کوے دنیا ٹھگ تے چور کوے بے نماز بندے واسطے اللہ نے دنیا تے بدنامی تے گناہ تے لعنت کرا دیتی ہے تے نمازی بندہ دنیا تے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ نماز دا ذکر پہلے کیتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خرچ کرن دا ذکر بعد اندر کیتا ہے صدقے دا ذکر بعد اندر کیتا ہے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اے رب دی نظر اندر پکے مومن نے اے رب دی نظر اندر مومن تے موعد نے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم فرمایا انہاں واسطے جڑے نماز پڑھدے نے تے مال خرچ کردے نے اللہ فرماندے لہم درجات عند ربہم دنیا والے تے نہیں جان دے نمازی کہہ کے بے عزت کیتی جاندے نے توہین کیتی جاندے نے کدے کوئی انگلی اٹھاندا ہے تے کدی کوئی انگلی اٹھاندا ہے فرمایا نمازی بندے دے درجے میں رب بھی جاندا واں نماز دے پابند بندے دی فضیلت میں رب بھی جاندا واں انہاں نوں کتنی عزت دینی ہے میں رب بھی جاندا واں اور اگلی بات جس پیچھے دنیا رل گئی ہے جس پیچھے دنیا ضلالت اندر چلی گئی جس پیچھے اللہ دے حکم نو چھوڑ دیتا گیا ہے اللہ فرماندے ومغفرۃ پہلی بشارت نمازی واسطے فرمایا سچا مومن ہے دوسری بشارت فرمایا ادے درجے اللہ دے ہاں بڑے نے تیسری بشارت فرمایا ومغفرۃ اسی نماز دے ذریعے اللہ فرماتے نے معاف فرما دینے ہاں ورزق کریم فرمایا اسی نمازی بندے نو عزت والی روٹی دینے ہاں نمازی بندے نو اسی حلال روزی کھوانے ہاں نمازی بندے نو پاکیزہ رزق کھوانے ہاں حدیث پاک تے غور کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے گول تشریف لائے فرمایا اللہ دے رسول جی میں ایک آدمی آیا ہے تے نبی پاک دے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے انہیں گناہ دا ذکر کیتا ہے فرمایا اللہ دے رسول جی میں گناہ کر بیٹھا ہاں تے گناہ بھی وہ کیتا ہے جس تے حد نافذ ہوندی ہے ایمان ویکھنا آ کر کے نبی پاک دے سامنے آیا ہے گناہ ذکر کیتا ہے حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدوں انہیں گناہ دسیا حضور میں گناہ کیتا ہے تے گناہ او کیتا ہے جے گناہ دا نام نہیں لیا زنا کیتا ہے شراب پیتی ہے چوری کیتی ہے اے او گناہ نے جنہاں تے حد لگ دی ہے اس نے جے گناہ دا جڑا گناہ سی ذکر نہیں سی کیتا مطلق گناہ دا اقرار کیتا ہے پر اللہ دے رسول جی میں گناہ کر بیٹھا ہاں تے اتنا تک اذان ہو گئی ہے بلال اٹھ کھڑے ہوئے نے اللہ اکبر دیاں صداواں آئیاں نے تے پھر میرے محبوب نو سزا دینا بھول گئی سوال بھول گیا تے پوچھنا بھول گیا آقا کریم نے جماعت کروائی بلال نے اذان مکمل کی تھی حضور نے جماعت کروائی ہے تے جدوں جماعت مکمل ہوئی ہے نماز مکمل ہوئی ہے اے پروانہ اٹھ کے پھر حضور دے قریب جاندا ہے آندا اللہ دے رسول جی گناہ دا ذکر کرنا چاہنا وا میں نماز تو پہلے تانوں درخواست کیتی سی میرے کول غلطی تے کوتاہی تے گناہ ہو گیا ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ نہیں پوچھیا آقا نے پوچھا ہے حال صلیت معیا تو ساڈے نال نماز پڑھی ہے فرمایا جی اللہ دے رسول دی تہاڈی جماعت تہاڈی اقتداء اندر نماز پڑھ لی ہے آقا نے فرمایا پیاریا تو جڑا ظلم کر کے آیا ہے جڑی زیادتی کر کے آیا ہے جڑا گناہ کر کے آیا ہے اللہ نے اس نماز دی وجہ تو تیرے اس گناہ نو معاف فرما دیتا ہے آئیے گناہ بخشوائیے نماز دی وجہ تو سستی دور کریے نماز دی وجہ تو نور اللہ نے نماز اندر رکھے ہے چہرے دا نور تے دل دا نور نماز اندر ہدایت نماز اندر برکت نماز اندر خیر نماز اندر بھلائی نماز اندر عاجزی نماز اندر سکون نماز اندر لذت نماز اندر جنت نماز اندر دین نماز اندر حیا نماز اندر غیرت نماز اندر اسلام نماز اندر میرے محمد کریم دی محبت نماز اندر عقیدہ توحید نماز اندر عقیدہ رسالت نماز اندر آئیے نمازی بن جائیے ایک اور مقام قرآن پاک دا اللہ رب العالمین نے نماز اہمیت نو بیان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزکات ورکعوا مع الراکعین، جے نماز پڑھنی نے تے جماعت نال پڑھیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مومن نمازی دی شان بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماندے نے ایک میرا امتی ہے، گھروں نکلے فرض نماز دی واسطے مسجد اندر آ رہا ہے، انہیں وضو کیتا تے وضو کر کے اللہ دے سامنے جھکن واسطے رب دے حکم نو من کر کے مسجد وال آ رہا ہے۔ آقا فرماندے نے اے مسجد وال آ رہا ہے، پڑھن نماز آ رہا ہے، لیکن نال حج دا ثواب لے جا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا مومن مسلمان گھروں وضو کر کے فرضی نماز لئی مسجد ال ٹر پوندا ہے، جتنا اجر ایک حاجی نو اپنے گھر چ احرام بن کے حج تے جان لگیا ملدا ہے، حج کر کے ملدا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ اتنا اجر اس نمازی نو عطا فرما دیندے نے، اتنا ثواب اللہ نمازی نو عطا فرما دیندے نے، جے اوتھے جان دیاں سکتاں تے طاقتاں کوئی نہیں، ایتھے بھی حج دے ثواب کمائے جا سکدے نے، ایتھے بھی عمرے دے ثواب کمائے جا سکدے نے۔ جے نماز نہ پڑھیے، ایک اور رخ حضور نے بیان فرمایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمرہ بن جندب صحابی دا نام ہے، روایت صحیح البخاری اندر کتاب الرؤیا اندر کتاب التعبیر اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارک ہویا کردی سی کہ جدو آپ فجر دی نماز پڑھا لیندے تے صحابہ اکرام کو پوچھ دے، او میرے صحابیو اج رات کسے نو کوئی خواب تے نہیں آیا؟ جے خواب آیا ہوندا تے صحابہ دس دے، حضور مسکراندے تے تعبیر بیان فرما دیندے، کئی ایک واقعات کئی ایک دلیلاں خواب دے حوالے نال حدیث بخاری اندر آقا نے پوچھے تے سارے صحابہ اتفاقاً خاموش نے، کسے نو کوئی خواب ہی نہیں آئی، جی آئی بھی ہے تے یاد کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ دے رسول جی کوئی خواب نہیں آئی۔ فرمایا میرے صحابیو جے رات تانوں خواب نہیں آئی تے میں محمد رسول اللہ نو خواب آئیے تے میرے نبی دی خواب بھی وہیے، دین شریعت حق سچ۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں ستے ہوئے سا تے مینوں اٹھایا گیا تے مینوں لے آیا گیا ایک جگہ تے میں پہنچیا ہاں تے بڑی اونچی جگہ پہاڑ نما تے مینوں فرشتیاں نے کیا ہے، ایک نے مینوں سجے پکڑیا ہے، ایک نے مینوں کھبے پکڑ لیا ہے تے فرشتے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی چڑھیے اس بلندی تے چڑھیے، اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت نہیں رکھدا کتنی اونچائی سر بلند کر لواں، اس اونچائی تے پہنچ جاواں۔ صحابہ کرام خاموش نے، حضور دا خواب سن رہے نے۔ فرمایا میرے صحابہ میں چلن دی کوشش کیتی ہے، میں اٹھیا وا خواب اندر، انہاں فرشتیاں نے مینوں ٹیک دتی ہے تے میں اس چوٹی تے پہنچ گیا وا۔ اس چوٹی دے پچھلی جانب پہاڑ اس بلندی تے کھڑا ہو کر کے میں پچھلی جانب بڑا عجیب جہا منظر ویکھیا ہے کہ دو بندے نے وہ اپنی گدی دے بل لیٹے ہوئے نے، زمین تے لیٹے نے تے ایک بندے نے پتھر پھڑیا ہے، بھاری دار پتھر ہے تے دے سر وچ ماریا جاندا ہے تے سر کچلیا جاندا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے، خون تے مکھاں بہ جاندیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک خواب بیان فرما رہے نے، دوسرا نال لٹایا گیا، ایک ٹھیک ہوندا ہے تے دوسرے نو سزا، دوسرا ٹھیک ہوندا ہے جس نو سزا، اے دوواں نو سزا دتی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ دے رسول جی او کیڑے بدبخت نے جنہاں نو تھانوں خواب دکھایا گیا ہے تے انہاں نو سزاواں مل رہی نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے صحابیو ایک بندہ ہووے ہے دین دا عالم، قرآن نو جانن والا ہے، قرآن نو پڑھن والا ہے، لیکن رات نو قیام نہیں کردا، کدے نے قرآن نال محبت دا اظہار نہیں کیتا، کدے قرآن دی تلاوت نہیں کیتی۔ اس اندر انہاں لوگاں واسطے میرے سمیت پیغام ہے جڑے قرآن پڑھن والے نے یا پڑھان والے نے۔ آقا نے فرمایا وہ عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، اللہ نے قرآن سینے اندر رکھیا ہے، لیکن رات میں اٹھ کر کے قرآن نہیں پڑھدا، نماز اندر تلاوت نہیں کردا، قیام نہیں کردا، بے کردی کردا ہے قرآن پاک دی۔ تے دوسرا بندہ آقا نے فرمایا او میری امت دا بندہ وے، دوسرا او بندہ جدا سر کچلیا جا رہا ہے، پتھراں نال فرشتے مار رہے نے۔ آقا فرماندے نے او بدبخت ہے تے میرا امتی کلمہ پڑھن والا، لیکن نماز نہیں سی پڑھدا، نماز نہیں سی پڑھدا، نماز دے ویلے ستا رہندا سی، نماز تو غافل رہندا سی۔ بے نمازی بندے دیاں بڑیاں سخت سزاواں قرآن نے بیان کیتیاں نے۔ آخری بات سنا کے بعد ختم کرنا وا، اے سورت پڑھیے مدثر 29واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے نمازی بندے دا مکالمہ بیان فرمایا ہے، لوگوں میں سختی نہیں کر رہا، میں اپنے کولو گل نہیں کر رہا، غصے اندر نہیں کہہ رہا، یہ قرآنی اور حدیثی دلائل تیرے سامنے رکھے نے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت اندر ٹر جان گے، جہنمی جہنم اندر ٹر جان گے۔ تے جہنم دا خوف نہ ہوندا ہوے، تے جہنم دا منظر ذہن اندر نہ آوے، تے ماچس دی تیلی جلا کر کے تلی تے رکھ لینا،
کہ اگ کنی سخت ہے، جی اس اگ تے یقین ہے کہ جہنم نو مندے ہو جے ایمان دے حصہ نے ساڑیاں چیزاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جدو جنت اندر جان گے اپنے گوانڈیاں نو، پڑوسیاں نو، دکانداراں نو، اپنے بیلیاں تے ساتھیاں تے کلاس فیلاں نو، اپنے رشتہ داراں تے محلہ داراں نو سنبھالن گے۔ فی جنات یتساءلون، انہاں سوال کیتا یار فلاں ابن فلاں جنت وچ نظر کوئی نہیں آندا، فلاں سانو نظر کوئی نہیں آندا۔ اللہ فرماندے نے یتساءلون عن المجرمین، مجرماں کول سوال ہو رہا ہے تے جڑا نماز نہیں پڑھدا میں تے تسی انہوں جو مرضی کہہ لیے لیکن قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وہ بندہ میرا مجرم ہے، وہ بندہ میرا مجرم ہے، انہیں جرم کیتا ہے۔ بے نماز ہونا گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے، جرم دی سزا الگ ہوندی ہے، گناہ دی سزا الگ ہوندی ہے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتیاں پوچھے ہے کنہ کولو، مجرمہ کولو، وہ بندہ مجرم ہے جنہیں نماز نہیں پڑھی۔ فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں، اے ساڑے نار رہن بان والے ہو، تسی جہنم اندر اسی جنت اندر۔ تے پتہ کی کہن گے جنتی جہنمی یہ نہیں کہن گے یار تسی بڑے پاک باز ہو، تسی بڑے متقیس ہو، تواڈے کول کوئی گناہ نہیں ہویا، تسا کدے شراب نہیں سی پیتی، تسی کدے جوا نہیں سی کھیڑیا، تواڈے کول کسے دا حق نہیں ماریا گیا، تسی سود نہیں کھادے، یہ سارے اسی گناہ کیتے نے تے انہاں دی وجہ تو جہنم اندر نہیں، بلکہ ایکو جملہ ایکو لفظ سارے گناہ بھول گئے نے، سارے جرم بھول گئے نے، ایکو یک زباں ہو کے سارے بولے نے سنو ایک گناہ یاد ہے جس دی وجہ تو ساڑے رب نے جہنم اندر پھینکیا ہے، کیڑا؟ قالو، وہ سارے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بس یہی جرم یاد ہے، اسی گناہ کی وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ کوئی گناہ ذکر نہیں کیا گیا، نہ شرک، نہ بدعت، نہ سود، نہ چوری، نہ زنا، نہ بدکاری، نہ تہمت، نہ جھوٹ، نہ چغلی، نہ غیبت۔ یہ سارے گناہ ہماری نظروں میں گناہ ہیں، اور سارے شراب پینے والا اس سے ہماری نفرت ہے، وہ گناہ گار ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، کسی بھی جماعت کے عالم سے پوچھ لینا جتنا بڑا جرم بے نمازی ہونا ہے شریعت کے اندر، شراب، جوا، یہ سارے گناہ ہلکے ہیں، ان کی سزائیں ہیں، یہ گناہ ضرور ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا جرم ہے رب العالمین کے ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ لہٰذا آئیے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو نماز کی دعوت دیجیے۔ آخری بات، صحابہ کرام کے دور میں نماز کی دعوت کسی کو نہیں دی جاتی تھی۔ آپ پوچھ لیں، کسی سے بھی سوال کر لیں، کسی صحابی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یار تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کر، مسلمان ہے۔ یہ آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ صحابہ نے کبھی ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دی ہو۔ یہ تو ہم بدبخت آج کے مسلمان ہیں اور رب کی ناراضگی، رب کے غصے کے مستحق ٹھہرے ہوئے ہیں کہ رب العالمین اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے کہ ہمیں اپنے در پہ جھکنے بھی نہیں دے رہا۔ لہٰذا اپنے رب سے بھی صلح کیجیے، اپنے آپ سے بھی صلح کیجیے۔ نماز آپ کے لیے خیر، برکت اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہر دکھ جو ہے اللہ نے نماز کے ذریعے اس کی معافی، تلافی، اور ہر پریشانی کا حل اللہ نے فرضی نماز کے اندر رکھا ہے۔ باقی سارے اعمال بعد میں کیجئے، سب سے پہلے جو بڑی نیکی ہے، بڑا ذکر ہے، وہ فردی نماز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی فردی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا